الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یہاں تک کہ خود حق تعالی شانہ کا بھی دیدار کیا. جنت اور جہنم کو بھی آپ نے دیکھا، سزاؤں کو دیکھا اور گناہوں کو بھی معلوم کیا کہ کس گناہ کی کیا سزا مل رہی ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتے صف بستہ کھڑے تھے، ویلکم کیا. آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کا چہرہ بالکل بگڑا ہوا، غصے والا، یعنی کوئی ہنسی کے آثار نہیں. وہ فرشتہ آپ سے ملا. آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے کبھی یہ ہنسا نہیں ہے، اور اس کا نام خازن ہے. جو جہنم کا فرشتہ ہے اس کا مین انچارج ہے. جبریل امین نے اسے حکم دیا، یا مالک، نام مالک ہے، خازن نار، اری محمدن النار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائیے. فکشف عنہا غطاءہا، اس فرشتے نے پردہ ہٹایا. ففارت، جوش مارنے لگی. وخرجت، آگے بڑھنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اتنی جوش میں ہے. جبریل امین نے حکم دیا کہ اس کو واپس کرو. مالک نے کہا اخسئی، چل. یہ اکسا کا جو لفظ عربی میں ہے دھتکارنے کے لیے ہوتا ہے. کتے کو جیسے بھگاتے ہیں تو اس کے لیے دھتکارنے کا لفظ آتا ہے. تو اس فرشتے نے کہا چل ہٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ تردخ رؤوسہم بالصخرۃ، کچھ لوگ تھے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، زور زور سے مار کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. کلما رضخت عادت، جب چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ولا يفتر عنه من ذلك شيء، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ.
یہ سست نہیں پڑتا، کنٹینیو ہوتا رہتا ہے. فقال ما هؤلاء یا جبرائیل، حضور نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے؟ قال هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے فرض نماز کا نام سن کے. When they listen the name of prayer, they get headache, heavy headache. ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے، جیسا عمل ویسی سزا، جیسا گناہ ویسی سزا. والذین کسبوا السیئات جزاؤہم سیئۃ بمثلها، جزاء سیئۃ بمثلها، جو لوگ گناہ کرتے ان کے گناہ کے موافق سزا ہوگی. And those who have earned evil deed, the punishment of an evil is the like of it. جیسا گناہ ہے ویسی سزا. اب یہاں پہ سوال ہے کہ نماز پڑھنے میں تو پیشانی، ہاتھ، پاؤں یہ لگتے تھے، اور سزا میں سر پہ لگ رہا ہے، ایسا کیوں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے فرض نماز پڑھنے سے. آدمی نماز سے بھاگتا کب ہے؟ سستی پکڑتی ہے اس کو، یار ابھی سوتا ہوں، فجر میں نہیں اٹھتا، بستر میں فجر ہو رہی ہے. ہاں کیوں؟ نیند بہت آ رہی ہے. نیند کہاں رہتی ہے؟ دماغ میں رہتی ہے نیند. تو سزا وہیں پہ کہ اسی سر کو مارو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مین پاور جو رکھا ہے وہ سر میں رکھا ہے. ہاں، دماغ. اسی طرح سے اوپر کا جو مالا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، یہ ساری چیزیں، بنیادی چیزیں وہی ہیں. اسی لیے جنازے کی نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کی پوری باڈی نہ ملے، ہاف حصہ ملے لیکن سر ملا ہے، کا نماز پڑھی جائے. اگر ہاف حصہ ملا اور سر نہیں ملا، کا نماز نہیں پڑھی جائے جنازے. یہ ہے مسئلہ. تو سر اصل ہے. تو فرشتے ان کے سر میں مار رہے ہیں کہ یہی سر تم کو بہت، یہی اللہ کے سامنے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سجدہ ہے. اور سجدے میں آدمی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑتا ہے، ناک رگڑتا ہے اللہ کے سامنے. اس سے تو بھاگتا تھا، اب اسی کو ڈیمیج کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ثم اتى على قوم، he came to one group، على اقبالهم رقاء وعلى ادبارهم رقاء، there in front private part some clothes, in back side also clothes. يسرعون كما تسرع الإبل والنعم، and they were grazing like animal and camel and animals. وَيَأْكُلُونَ الضَّرِيعَ، they were eating the bitter items, bitter vegetables. وَالزَّقُّومَ and zakkum. وَحِجَارَتُهَا and the stone of hellfire they were eating. فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked to Jibreel, who are they؟ یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، جبریل امین نے عرض کیا
جبریل فرماتے نہیں حضور کو، جبریل عرض کرتے ہیں، یہ بات بہت سارے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، فرشتہ جبریل کا مقام حضور سے کم ہے، اور چھوٹا آدمی عرض کرتا ہے، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ فرشتے کو کہا جائے کہ اس نے حضور کو فرمایا ہے، رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے صدقات زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ ہاں میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ سزا اور عمل دونوں میں سملرٹی پائی جائے گی۔ The punishment will be according the crime. جیسا عمل ہوگا ایسی سزا۔ When he was not paying his zakat, he will eat what we should not eat. ہمیں نہیں کھانا چاہیے وہ کھانا پڑے گا۔ کیوں ایسا؟ Because when a person who does not pay his zakat will be in his own weight, and when he use it means he is using the zakat money. جو آدمی زکات نہیں نکالتا اپنے مال کی، تو زکات کیا ہوتا ہے؟ میل ہوتا ہے، مال کا میل ہوتا ہے، مال کا میل ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے۔ جب زکات نکال لیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ Why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prohibited to take zakat for his nation, his family? کیوں؟ کسی سید کو زکات نہیں دے سکتے، حضور کے خاندان والوں کو ہم زکات نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ وہ مال کا میل ہے، اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو ہدیے دیے جاتے ہیں، ہاں ان کی خدمت کی جاتی ہے، تو یہ زکات اور صدقہ ان کو دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ ہاں تو جو who will not pay his zakat, he will eat his zakat, and he should not eat, he has not right to eat this money. So on the day of judgment and in the fire, hellfire, he will eat what he should not eat. جو نہیں کھانا ہے وہ اس کو کھانا پڑے گا۔ گھاس یہ انسان کی خوراک نہیں ہے، وہ جانوروں کی خوراک ہے۔ جب دنیا میں اس نے یہ کام کیے تو آخرت میں اس کو ایسی ہی سزا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اللہ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بندہ خود کرتا ہے، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اس کے پاس انصاف ہے۔ کتنا انصاف ہے؟ دیکھو نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا، لیکن گناہ کرو گے تو اسی کے برابر سزا ہوگی۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اور جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا، 10 گنا 10 times، اور جو برائی لائے گا اس کو ایک ہی دفعہ کی سزا، یعنی اتنی ہی سزا۔ Whoever brings a good deed من جاء بالحسنہ he shall have 10 like it, 10 times. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لائے گا فلا یجزى الا مثلها، تو اس کو ایک برائی تو اتنی ہی سزا۔ A biggest question, one question. Those people who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they are not believer, if they live in this world 60 years or 70 or 100 years, why Quran says the punishment will be forever, unlimited? Why? He has committed only 100 years in this world, he did kufr and shirk only 100 years. Why Allah subhanahu wa ta'ala will punish them forever? Why?
And the believer, where he worked good deed, why Allah subhanahu wa ta'ala will give him the paradise forever? Why? Because of intention. The non-believer's intention is, until he will live in this life, in this dunya, he will follow his religion. And mu'min believer, his intention, until he will live in this world, he will follow Allah subhanahu wa ta'ala. And he will say, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. According to the intention, Allah subhanahu wa ta'ala punished them forever. سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان کی نیت یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہوں گا، خدا کا بن کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دے گا. اور جو نان بلیور ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ بس یہی صحیح ہے، اسی پہ مرا تو ہمیشہ کی جنت. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کبھی ارادہ نہیں کرتا. And whoever brings an evil deed, he shall be recompensated only with the like of it, and they shall not be dealt with unjustly. اللہ تعالیٰ بے انصافی کبھی نہیں کرے گا کسی. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so some people who has good cooked the food and meat, cook the meat, صاف ستھرا اچھا پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے in one pot. In other side, very bad, uncooked, کچا اور گندا گوشت پڑا ہے. کیا دیکھا حضور نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پاکیزہ صاف ستھرا پکا ہوا ہے، اچھا لذیذ کھانا ہے، یہ اس گوشت کو چھوڑ کے گندے گوشت کو کھا رہا ہے. کچھ عورتوں کو بھی یہی کرتے دیکھا کہ ان کے پاس اچھا گوشت ہے، وہ نہیں کھا رہے اور وہ دوسرا کھا رہے. فقال ما هؤلاء یا جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسکو جبریل، او جبریل ہوا تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا، یہ الٹا کام کر رہے. فقال هذا الرجل من امتك. This guy is from your nation, your ummat. تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح. This guy had very beautiful and halal and pakiza wife, but this guy was going to unlawful lady, and he spent his night with that lady. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورت رکھی تھی، حلال تھی اس کے لیے، نکاح میں تھی، لیکن منہ کالا کرنے دوسری جگہ جاتا تھا، حرام کے اندر جاتا تھا، زنا کرتا تھا. اور یہ عورت بھی ایسی تھی کہ اس کے پاس حلال مرد تھا، نکاح میں تھی، لیکن اپنے شوہر کو چپکے سے چکما دے کر نکل جاتی اور دوسرے کے پاس رات گزارتی تھی. کہا یہ اس کی سزا ہے. اچھی چیز کو چھوڑ کے گندی چیز پہ ہاتھ مارنا، کہا اس کے وہاں یہی سزا ہو. آپ سوچئے. Some people feel it is the fashion. اس کو کچھ لوگ فیشن سمجھتے ہیں کہ ہمارا باہر بھی سنبل ہے، تو حلال کو چھوڑ کے حرام کے اندر منہ مارتے. اتنا بڑا گناہ ہے. اس کو حدیث شریف کے اندر کبائر میں سے، موبقات میں سے شمار کیا. موبقات یعنی ہلاک کرنے والے. اجتنبوا السبع الموبقات. زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کیوں مشروع کیا ہے؟ So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was informed by Jibreel they were committing the zina, adultery. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw one man قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها. He collected lot of firewood and he tried to carry it, but he can't carry it, and he want to give more. کیا ہے؟
اس نے لکڑی جمع کر رکھی ہے جلانے کی، اور وہ اٹھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے اس سے، لیکن زیادہ چاہتا ہے کہ اور بھی ڈال لو، میں اٹھا لوں. سمجھنا اس بات کو. فقال ما هذا یا جبرائیل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو جبرائیل ہے. او جبرائیل ہوا He answered, هذا الرجل من امتك يكون عليه امانات الناس. بھئی یہ آپ کی امت کا آدمی ہے، اس کے اوپر لوگوں کی بہت ساری امانتیں تھی، وہ امانتوں کو ادا نہیں کرتا تھا اور پھر بلور لینے کی کوشش کرتا تھا اور ڈالو. آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نااہل جس میں کوئی صلاحیت نہیں، وہ عہدے لیتے جا رہے ہیں، اور بنا دو اور بنا دو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عہدے واپس کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی اس کی ہے کہ اور بڑا بنتا بھائی موت تک رہوں گا. امانت ہے. What is امانت؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ Only not money is only امانت. The talk also امانت. بات بھی امانت ہوتی ہے. ہاں امانت صرف پیسہ نہیں ہے، عہدہ بھی امانت ہے، ذمہ داری لینا. اس امانت کو حق اب آدمی بوجھ لاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ ان لوگوں کی سزا ہے کہ جو بوجھ اٹھا نہیں پاتے تھے پھر بھی اٹھاتے تھے اور مانگتے تھے کہ اور ڈالو. ثم اتى على قوم تقرز السنتهم وشفاههم, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to one group whose tongues and lips were cutting by angels. فرشتے کاٹ رہے تھے کینچی سے, by the scissor of iron, لوہے کی کینچی سے کاٹ رہے. کلما قرزت عادت, when it is complete cut again how was before, پہلے کیسا تھا ویسا دوبارہ ہو جاتا ہے. لا يفتر عنهم من ذلك شيء, continually, no stop. فقال ما هذا يا جبريل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked to Jibreel, who are they? فقال هؤلاء خطباء الفتنہ, یہ فتنے کے خطیب ہیں. They were giving speech and they create the problem. But today what is happening? Today the people does not like to listen right. آج لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ان کو میٹھا میٹھا سناتے رہو, ان کو جو غلط کر رہے ہیں وہ مت کہو. آج یہ مزاج بن گیا. لوگوں کے ایک نیچر ہو گیا ہے کہ ان کو وہی باتیں کہو جو ان کو پیاری ہے. نستر مت لگاؤ, اس کو کٹنگ مت کرو. اسی لیے امت کی بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. جو اخلاقی بیماریوں کو اوپر جب تک نستر نہیں لگے گا, جب تک آپریشن نہیں ہوگا, وہاں تک سچائی سامنے نہیں آئے گی. اس لیے those علماء who give speech straight forwardly, straight, the people does not like. Some people like who want to listen right decision and right statement, right مذہب. اسلام کتنے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کو سننا چاہتے ہیں. So خطباء الفتنہ, خطباء الفتنہ who create the problem, not by right way, but they hide the deen. دین کو چھپاتے ہیں. اور ذمہ داری کیا ہے؟
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار. Indeed, those people who hides what Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the book, and they earn the money. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. They earn little bit money. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. They do not in their tummy. They do not eat in their tummy. Everyone eat in his tummy. But Quran says أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ. اپنے پیٹ میں جو بھر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then he passed at one place. There was small stone, and from this small stone come out biggest bullock. بڑا بیل نکل رہا ہے اس میں سے. چھوٹا پتھر ہے اور چھوٹے پتھر میں سے بڑا بڑا جانور بیل کی شکل میں نکل رہا ہے. And again this bullock tried to enter in this small stone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when saw this manzar, he asked, "Ma hada ya Jibreel?" What is? He said, "Hada ar-rajulu yatakallamu bil kalimati al-'azima thumma yandamu 'alayha fala yastati'u an yaruddaha." This guy was talking big. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کی، بڑی بڑی باتیں کرنے کی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے کیے پہ بولنے پر بھی پچھتاتے ہیں. اپنے بولے پر پچھتاتے ہیں. کہا اور اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے. Many people talk over their capacity, high level, and they can't fulfill what they said, and they can't take back also. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw these people in the Jahannam, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to some people. Their tummies were like houses. مکانوں کی طرف پیٹ ہے ان کے. There were a lot of snakes in these tummies, and who want to see these snakes, they can see from outside. ان کے پیٹ بڑے بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں اور پیٹوں کو جو سانپ ہے اس کو باہر سے دیکھا جا سکتا ہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel, "Oh Jibreel, who are they?" He said, "Those people who were eating the interest." سودی کاروبار بہت برا موضوع. لوگ کہتے ہیں یا مت بولو اس کا. قرآن نے کہا ہے سود کے بارے میں. اور بھی کیا کہتے ہیں لوگ, ارے اس ٹاپک پہ بات مت کرو, اور بھی بہت سارے ٹاپک ہے اس پہ بات کرو. But why Allah subhanahu wa ta'ala declare in the Quran it is haram? أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw in his journey lot of punishment. May Allah subhanahu wa ta'ala save us and secure us from this sin. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ.